بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی لا نبی بعد اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تھوڑا قریب ہو جاؤ بھی، مجمع تھوڑا ہے، آنے والوں کو بھی تھوڑا قریب میں جگہ ملے گی۔ اب کرونا وغیرہ تو ختم ہو گیا نا۔ کرونا سے ڈرے تو آدمی کرونا سے نہیں بلکہ ڈر سے مر جاتا۔ بڑے بڑے دانشوروں کا کہنا ہے کہ لوگ کرونا سے نہیں بلکہ ڈر سے مر جا رہے۔ بیماری اللہ کی طرف سے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے اعتبار سے کرونا سے مرنا اگر لکھا ہوا ہے تو کوئی اسے بچا نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے اگر اس کی حیات لکھی ہے تو پھر کرونا جیسے 10 بیماریاں بھی آ جائیں تو اسے موت کے گھاٹ نہیں اتار سکتے، کیونکہ موت اور حیات کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان جس چیز سے ڈرتا اللہ رب العزت اس چیز کو اس کے اوپر مسلط کر دیتے تو پھر وہ اس کے تابع ہو جاتا، پھر اس کے کیا ہو جاتا؟ تابع ہو جاتا۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا تو اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز اس کے تابع کر دیتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کا ہو جاتا ہے، اور جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کی ہر چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ بندہ جس چیز سے ڈرتا ہے وہ چیز اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہے۔ جیسے ہمارے اوپر بہت ساری چیزیں اس وقت میں مسلط ہیں، اگر کوئی چیز ہمارے اوپر مسلط ہے بولے تو وہ ہمارے ڈر کی وجہ سے ہے۔ وہ ہمارے کس کی وجہ سے؟ ڈر کی وجہ سے۔ اگر اللہ کا ڈر ہو صحیح معنی میں تو پھر اللہ اس کے لیے ہر چیز اس کے تابع کر دیں گے۔ جو چیز زبان والی ہے وہ بھی تابع ہو جائے گی، اور جو چیز بے زبان ہے وہ بھی تابع ہو جائے گی۔ جو چیز بے زبان ہے اور وہ بھی کیا ہو جائے گی؟ تابع ہو جائے گی، کیونکہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اللہ کی قدرت کیا ہے؟ کاملہ ہے جی۔ اور ہماری جو قدرت ہے وہ قدرت ناقصہ ہے۔ ہمارے ہاتھ میں کسی چیز کی پوری قدرت نہیں ہے، صرف ہمیں دوائی لا لے کے کھا سکتے، لیکن وہ دوا اندر جانے کے بعد میں وہ اچھا کر لینا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تھوڑے مریض ایسے بھی رہتے کہ انہوں دوا بھی نہیں لا لے سکتے، اس کو گاڑی میں ڈال لے جا کے پھر وہاں اسپتال میں دوا لینا پڑتا۔
ہماری قدرت کیا ہے بولو؟ ناقصہ ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے. اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ ہے. قدرت کاملہ ہے. اللہ میں قدر کی توفیق نصیب فرمائے. جی. یوسف علیہ السلام جس وقت میں عزیز مصر کے پاس تھے، زلیخا آپ کو ورغلانے کے لیے کسی حیلہ اور بہانہ کر کے دروازوں کے اندر لے گئی. ایک دروازے میں داخل ہوتی اور اس کا تالا ڈالتی، دوسرے دروازے میں داخل ہوتی پھر اس کا بھی تالا ڈالتی، اور چابیاں سب اپنے پاس رکھتی. 7 تالوں میں بند کرنے کے بعد اندر لے جا کے تو کہا اب تو تخلیہ ہو گیا، اب ہمیں کوئی نہیں دیکھ سکتا، یہاں پر تمہارے میرے سوا کوئی نہیں ہے، تمہارے میرے سوا کوئی نہیں ہے. اور تم حسین ہو اور میں جوان ہوں، اور ہم اپنی خواہش پوری کریں گے. کیا کریں گے؟ خواہش پوری کریں گے. عزیز سامعین، اللہ رب العزت ہمیں عبرت کی توفیق نصیب فرمائے. یوسف علیہ السلام نے بزبان حال کہا، جی تو سمجھ رہی ہے کہ ہم دونوں ہیں، ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن ہمیں دیکھنے والا ایک موجود ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے اللہ. 7 دروازوں کے اندر نہیں بلکہ 70 دروازوں کے اندر بھی وہ دیکھ سکتا ہے. اس کے لیے کوئی پردہ روک نہیں سکتا، اس کے لیے کوئی دیوار آڑا نہیں کر سکتی، اس کے لیے کوئی اندھیرا چھپا نہیں سکتا، اور اس کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں کر سکتی. وہ مستوی عرش ہے اور اس کی پکڑ پوری کائنات میں ہے. وہ مستوی عرش ہے لیکن اس کی پکڑ پورے کائنات میں. شرع عقائد میں ایک مثال آتی ہے، اللہ رب العزت کہاں ہے؟ اللہ رب العزت کہاں ہے؟ بھئی کوئی یہ بتا سکتا ہے ہمارے پورے جسم میں روح کہاں ہے؟ تو کوئی بتا سکتا ہے پورے جسم میں ہماری روح کس جگہ پر ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میرے عزیزو، جس طریقے سے ہمارے جسم میں جو روح رہتی ہے پورے جسم کے ایک جز پر، یعنی کہ بالوں کے جڑوں میں، اور یعنی کہ ہر ذرے میں اور ہر جز میں، اور ایسا جز جو لا یتجزا ہو، اور ہمارے جسم کے ہر پارٹ میں جب روح جیسے سرایت کری ہوئی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پوری کائنات کو گھیرے ہوئے رہتی ہے. زمینوں میں، آسمانوں میں، دریاؤں میں، پانیوں میں، اور جو ہے جہاں جہاں کائنات ہے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، اور ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے بھرپور ہیں. مستوی عرش ہونا یہ اس کی شان اور شایان شان ہے، اور اس کے علو شان کو بتانے کے لیے وہ تعبیر ہے. تو میرے عزیزو، اللہ رب العزت کے لیے کوئی چیز پردے والی نہیں ہے. لیکن زلیخا کو اللہ کا علم نہیں تھا. وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف لپک پڑے. یوسف علیہ السلام کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہوا. اللہ رب العزت
کہ اللہ رب العزت کو میں کیا جواب دوں گا؟ اگر میں یہ گناہ کا کام کروں گا تو پھر میں اللہ کے سامنے جب پیشی ہوگی تو میں اپنے آپ کو کیا جواب دے پاؤں گا؟ اللہ کا خوف ان پر طاری ہوا تو پھر وہ دروازے کی طرف کو بھاگے۔ اللہ رب العزت نے ان دروازوں کو یوسف علیہ السلام کے تابع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کی خواہش تھی یہ دروازہ کھلے میں باہر بھاگ جاؤں، زبان سے تو کچھ نہیں بولے، زبان سے تو کچھ نہیں بولے، اور انہوں نے ہاتھ سے بھی تو نہیں کھولے۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ دروازہ کھلے تو میں کیا ہو جاؤں؟ باہر کو بھاگ جاؤں۔ میرے عزیزو، اللہ سے ڈرے۔ اللہ رب العزت نے اس چیز کو کیا کر دیا؟ بولو، اس چیز کو کیا کر دیا؟ تابع کر دیا۔ بندہ جب اللہ سے ڈرتا تو پھر اللہ ہر چیز کو کیا کرتا؟ اس کے تابع کرتا۔ جو چیز اس کے مخالف ہے اور وہ اس کے تابع بن جائے گی، جو چیز اس کے مخالف ہے اس کی کیا بن جائے گی؟ بولو، تابع بن جائے گی۔ اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی بھی چیز سے اگر ڈریں گے تو پھر وہ چیزیں ہمارے اوپر مسلط ہو جائیں گی، ہمارے اوپر کیا ہو جائیں گی؟ مسلط ہو جائیں گی۔ میں مثال کے طور پر بتا رہا ہوں، ماشاءاللہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ان مثالوں سے تو آپ لوگ بہت اوپر ہوں گے ماشاءاللہ۔ یہ مثال میں خود اپنے لیے بھی دے رہا ہوں۔ اگر میں دکان کو چھوڑ کر جاؤں گا، دکان کو چھوڑ کر جاؤں گا، میرے گراہک ٹوٹ جائیں گے، پھر شام تک بکری نہیں ہوگی، میں غریب ہو جاؤں گا۔ میں کیا ہو جاؤں گا؟ غریب ہو جاؤں گا۔ یہ ڈر جو آدمی کے دماغ میں رہتا نا، اسے نماز کو بھی جانے نہیں دیتا۔ جماعت میں جانے کی تو دور کی بات ہے، جماعت میں جانے کی تو دور کی بات ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ڈر ہے۔ کیا ڈر ہے؟ اگر میں جاؤں گا میرا گراہک ٹوٹ جائے گا، میری بکری کم ہوگی، پھر میں غریب ہو جاؤں گا، مجھے کہاں سے آئے گا؟ یہ کما لینے کا زمانہ ہے، اگر یہ زمانے میں اگر میں نہیں کر لوں گا تو کہاں سے آئے گا؟ یہ ڈر اس کے دل میں رہتا، وہ چیز اس کے اوپر مسلط ہوگی۔ بندہ جس چیز سے ڈرتا وہ چیز اس کے اوپر کیا ہو جاتی؟ بولو، مسلط ہو جاتی۔ لیکن جب بندہ اللہ سے ڈرتا، اللہ ہر چیز کو کیا کرتا؟ اللہ اس کے تابع کر دیتا، اللہ اس کے تابع کر دیتا۔ آپ لوگ سنے بھی رہتے ماشاءاللہ، افریقہ کا جنگل، افریقہ کا جنگل، ہم لوگ یوگانڈا گئے تھے جماعت میں، تو وہاں پر وہ کینیا کے بارڈر پر وہ ایک جنگل کا ایریا نشاندہی کرے تھے، جس کے اندر صحابہ اکرام آئے تھے حبشہ پار کر کے، اور کینیا کے بارڈر سے یوگانڈا بارڈر جو ملتا ہے ادھر آئے تھے 2008 یا 9 میں تقریباً ہم یوگانڈا کے سفر میں۔ ہم گاڑی پہ ہی سوار جا کے وہ پورے علاقے دیکھ کر آئے تھے، اور آج بھی وہ علاقہ پورا جانوروں سے بھرا ہوا ہے۔ کتنی بار آپ نے سنا ہوگا کہ وہ رات گزارنا چاہتے ہیں، اور علاقہ کیا ہے؟ بولو، جنگلوں کا ہے۔ ڈر کس کا ہے بھائی ان کے دلوں میں؟ اللہ کا ڈر ہے۔ کس کا ڈر ہے؟ بولو، اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر ہے۔ میرے عزیزو، کہ وہ رات گزارنے کے لیے جنگل میں گئے ہیں، اور جنگل کے جانوروں کو اعلان کر رہے ہیں، جنگل کے
جانوروں کو کیا کر رہے ہیں؟ اعلان کر رہے ہیں. ہاں بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, دین کی بات ہوگی. کیا اعلان کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں یہ اعلان تو ہمارا اعلان ہے. لو بیٹھ جاؤ بھائی بیٹھ جاؤ, کیا ہوگی؟ دین کی بات ہوگی. یہ تو ہمارا اعلان ہے. وہاں اعلان کیا تھا بھائی؟ چلے جاؤ بھائی چلے جاؤ, ہمیں سو جانا ہے. ان کا اعلان کیا تھا بھائی؟ چلے جاؤ بھائی چلے جاؤ, کیا کرنا ہے ہمیں؟ کیا کرنا؟ آرام کرنا ہے. بتاؤ بھائی ہمارے اعلان کو جو ہے سب لوگ پابندی کریں یا نہ کریں, لیکن وہاں پر سب کی پوری پابندی ہے. ہمارے اعلان پہ تھوڑے آدمیاں بیٹھ بھی سکتی اور تھوڑے آدمیاں جا بھی سکتی. ہمارے اعلان پہ یہاں پر تھوڑے آدمیاں بیٹھ بھی سکتی اور تھوڑے آدمیاں جا بھی سکتی. لیکن وہاں کیسا ہے بھائی؟ اور وہ اعلان انسانوں کے لیے نہیں ہے. وہ اعلان کس کے لیے نہیں ہے؟ انسانوں کے لیے نہیں ہے. وہ ڈرنے کا مقام ہے, خوف کھانے کا مقام ہے, اپنی زندگی کو جوخم میں ڈالنے کا مقام ہے, اور اپنے آپ کی ہلاکت اور اپنی آنکھوں کے سامنے نظر آنے کا مقام ہے. وہاں پر ان کو صرف کس کا ڈر ہے؟ کس کا ڈر ہے بولو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں, اللہ کے کام کے لیے آئے ہیں. اگر آپ اپنی خیر چاہتے ہو اور جنگل خالی کرو اور ہم لوگوں کو قیام کرنا ہے. میرے عزیزو, کتابوں میں لکھا ہے کہ شیر اپنے بچوں کو منہ میں دبا کر جو ہے لے کر چل رہا ہے. ہر جانور اپنے اپنے بچوں کو جو موذی ہیں کیا کر رہے ہیں؟ منہ میں دبا کر کیا کر رہے ہیں؟ لے کے اور جنگل چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور وہ جگہ ان کے لیے کیا بن گئی بولو؟ امن کی جگہ بن گئی. جو بندے اللہ سے ڈرتے نا, اللہ ساری چیزوں کو کیا کرتے بولو؟ تابع کرتے. جو لوگ اللہ سے ڈرتے ان کے لیے اللہ رب العزت ہر چیز کیا کرتے؟ ان کے تابع کرتے. لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ اللہ سے ڈرے بغیر چیزوں سے ڈرتے, پھر وہ چیز ان کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ مسلط ہو جاتی ہے. جو لوگ چیزوں سے ڈرتے اللہ ان سے کیا کرتے؟ وہ چیز اس کے اوپر مسلط کر دیتے. جی اب ہمیں بھی سوچتے رہتے, کھیتی باڑی کرنے والے یہ برس بولتے رہتے. یہ برس کپاس ہو جان دے, یہ برس دھان ہو جان دے, یہ برس گیہوں ہو جان دے, یہ برس باجرہ ہو جان دے, یہ برس مونگ ہو جان دے. یہ برس کیا ہو جان دے؟ مونگ ہو جان دے. ہر بار ان کی خواہش کیا رہتی بولے تو یہ پی گئے تو میں مالدار بن جاؤں گا, اگر میں یہ چھوڑ کے جاؤں گا میری فصل خراب ہو جائے گی, میں غریب ہو جاؤں گا. یہ فصل خراب ہو جائے گی تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ غریب ہو جاؤں گا. جس چیز سے ڈرے گا آدمی وہ چیز اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی. جس چیز سے ڈرے گا آدمی اور وہ چیز کیا ہو جائے گی تو اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی. جی ٹانگا کے سفر میں افریقہ میں ایک صاحب کو 4 بیویاں ہیں. وہ آدمی دیکھے تو دبلا پتلا, بھائی تو یہ اتنا غریب ہے, تیری بیویاں جو ہے خود جو ہے وہ دکانہ کر کو تجھے پالتی, تجھے ایک کچ بس تھا تو 4 کیسے کر لیا باپ؟ بولتا جماعت کی برکت سے کر لیں. کیسے کر لیں؟ جماعت کی برکت سے. حسین مصطفیٰ نام اس کا, اللہ اس کی عمر میں اس کی اولاد میں برکتیں عطا فرمائیں. ہاں کارگزاری پوچھا میں کیسا کر لیا بھائی؟ تو میرا پہلا نکاح ایسا ہوا کہ میں بچہ تھا, میرے ماں باپ نے کر دیا, اور پھر میں تبلیغ میں جا کے آیا دلی مرکز. واپس آنے کے بعد میں نے میری بیوی سے کہا کہ چلو جماعت میں جائیں گے, مستورات جماعت میں نکلنا ہے. تو اس بیوی نے کہا کہ میں نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ, جماعت کا مجھے پتہ نہیں, جماعت کا مجھے پتہ نہیں. تو میں ایک دن
پریشان حال مسجد میں بیٹھا تھا، تو ہمارے امیر صاحب مسجد میں کیا بھائی پریشان ہے؟ بولے کہ اس طریقے سے ہے. تو اچھا میں بیٹی دے تو نکاح کر لے، اور تو جو نکاح کر لے گا سماج جماعت میں لے جانا. میرا کیا ہو گیا؟ دوسرا نکاح ہو گیا. اور پھر جب 1-2 سال گزرے تو پھر آیا موقع پھر جماعت میں جانے کا. پہلی بیوی تو انکار کر رکھے تھی، اور دوسری بیوی جو ہے زچکی ہو کر دی. اب اسے جانا تھا پھر چلے کی ہندوستان جماعت میں. اب اس کے لیے کیسا کرنا؟ وہ پریشان حال تھا. پھر ایک ساتھی نے کہا بھائی اگر تو چاہے تو میری بیٹی کر لے، اور جو ہے میری بیٹی بیوہ ہے، اور اس کو لے کے تو جماعت میں جا سکتا. مگر تیسری شادی بھی ہو گئی الحمدللہ. اچھا بھائی 3 تو ہو گئے، اب تو بس کرتا. 3 تو ہو گئے، اب تو بس کرتا. تو بولے کہ چوتھی شادی میں نے اپنی مرضی سے کی، اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. کیا بولے؟ چوتھی شادی میں نے کیسے کی؟ اپنی مرضی سے کی. صرف کیا کرنے کے لیے؟ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے. تو پہلی بیوی یہ کہتی ہے اب مجھے جماعت میں لے جاؤ، دوسری بیوی یہ کہتی ہے اب مجھے جماعت میں لے جاؤ، تیسری بیوی مجھے یہ کہتی ہے مجھے جماعت میں لے جاؤ، اور چوتھی والی یہ کہتی ہے میرا زیادہ حق ہے مجھے لے جاؤ. تو حسین مصطفیٰ کہتا ہے جو آدمی بیوی سے ڈر جائے گا کبھی جماعت میں نہیں لے جا پائے گا بیوی کو. جو آدمی میں یہ کہتا ہوں جس چیز سے بندہ ڈر جائے گا وہ چیز اس کے اوپر مسلط ہو جائے گی. جس چیز سے ڈرے گا بندہ کیا ہو جائے گا؟ بولو. وہ چیز اس کے اوپر کیا ہو جائے گی؟ مسلط ہو جائے گی. اس کے ڈر سے نہ ان جا پائے گا، نہ اس کے ڈر سے نہ اسے لے جا پائے گا. نہ اسے لے جا پائے گا اور نہ ان جا پائے گا. حسین مصطفیٰ کہتا ہے کہ بھی اگر بیوی سے ڈر جاؤ گے تو جماعت میں اس کو نہیں لے جا پاؤ گے. میں یہ کہتا ہوں جس چیز سے تم ڈرو گے وہ چیز اللہ تمہارے اوپر کیا کریں گے؟ بولو. مسلط کریں گے. تم اللہ سے ڈرو، اللہ رب العزت ساری چیزوں کو تمہارے تابع کر دیں. ساری چیزوں کو کیا کر دیں گے؟ بولو. تابع کر دیں. چیزیں تابع ہوتی ہیں جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا. اللہ رب العزت چیزوں کو کیا کرتے ہیں؟ بولو جی اسباب کو تابع کر دیتے ہیں. جیسے ان جانوروں کو اللہ رب العزت نے کہ تابع کر دیا. کیا ہو گئے؟ بولو. تابع ہو گئے. جانور پورے کے پورے اپنے بچوں کو لے کر اور جنگلوں سے بھاگ کر باہر نکل گئے. باہر نکل گئے. شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک طالب علم بیچارہ درسگاہ میں آتا تو بڑی عجیب و غریب خوشبو آتی اس کے بدن سے. بچے سب وغیرہ پوچھتے کہ کون سا عطر لگاتا ہے؟ بولے کہ کوئی عطر نہیں لگاتا ہوں. بات حضرت تک پہنچی، استاد تک. تو استاد نے بھی بلا کر پوچھے کہ یہ تو کون سا عطر لگاتا ہے؟ کہ حضرت میں کوئی عطر نہیں لگاتا. پھر کیا بات ہے، یہ خوشبو کہاں سے آتی ہے؟ تو استاد سے فرمایا کہ حضرت آپ پوچھ رہے ہیں، میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ بات میں نے آج تک کسی سے نہیں بتائی. آپ نے سوال کر لیا، میں اس لیے آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. تو بولے کہ میں غریب ہوں، اور جب میرا چھٹی کے اوقات ہوتے ہیں اور چھٹی کا وقت ہوتا ہے، چھٹی کے دن ہوتے ہیں، تو میں کچھ تجارت وغیرہ بھی کرتا ہوں، کبھی کپڑے کبھی کچھ اس طرح سے. ایک رئیس زادی، ایک رئیس لڑکی جو ہے کہ میرے اوپر عاشق ہو گئی، اور انہوں نے اور میرے کو کسی تجارت کے یا کسی اور بہانے مجھے اپنے گھر میں بلا لیا. گھر میں بلا کے دروازہ بند کر دیا، اور بند کر کے وہ اپنی خواہش ظاہر کی، اور مجھے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. مجھے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا.
مجھے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا. تو مجھے یہ سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے کہ ٹھہرو میں تھوڑا ضرورت کو جا کے آتا ہوں. میں نے استنجا خانے میں گیا. استنجا خانے میں گیا تو وہاں پر جو غلاظت تھی وہ پوری میں نے اپنے بدن کے اوپر مل لیا. پرانے زمانے میں بوڑھے لوگ دیکھے ہوں گے, پہلے لیٹرین ایسی نہیں ہوتی تھی, ٹوکری رکھی ہوئی ہوتی تھی جی, ٹوکری میں ہوتا تھا سب جی. گھروں کے اندر اس طرح سے, گاؤں دیہات والے تو کم دیکھے ہوں گے ایسی لیٹرینیں, شہروں کے اندر ایسا ہوتا ہے. لیٹرینہ جو بنے ہوتے ہیں کہ دو بنے ہوئے ہوتے ہیں, یہ خانہ پانی والا, ایک خانہ اور جو ہے غلاظت والا. وہ غلاظت کے لیے ٹوکری راکھ رکھی ہوئی رہتی ہے, اور پھر جو روزانہ صبح کو وہ جو آتا ہے کہ موچی, وہ کیا کرتا ہے, اٹھا کے لے جا کے پھینک کے آنے کا کام رہتا اس کا. وہ کوڑا اس طریقے سے رکھا رہتا تھا, اس نے بدن پہ مل لیا. جب بدن پہ مل کے باہر نکلا تو اس عورت نے کہا کہ بس تو پاگل ہے اور دیوانہ ہو گیا ہے, چلو میں کس دیوانے کو گھر میں بلا لیا, چلو ہٹو ہٹو, نکالو نکالو, بھگاؤ. کہ سب جو ہے اس کو مار کے باہر نکال کے بھگا دیا. اور پھر میں نہر میں نہا دھو کے اور جو پاکیزہ ہو گیا. اور اس دن سے اللہ رب العزت نے میرے بدن کے اندر کیا طاری کر دی, ارے بولو کیا طاری کر دی, خوشبو جاری کر دی. خوشبو کیا کر دی, جاری کر دی. جو بندہ اللہ سے ڈرتا بدبو کو بھی خوشبو میں بدل سکتا, بدبو کو بھی کس میں بدل سکتا, بولو خوشبو میں. بدلنے والا کون ہے, بولو. اگر ہم ڈریں گے ہم نہیں کر سکتے تو پھر نہیں چھوڑ سکتا وہ. اگر ہم ڈریں گے بھئی ہم نہیں کر سکتے بولے تو وہ نہیں چھوڑ سکتا. بندہ اللہ سے ڈرنا, اللہ سے امید لگانا, اللہ کے ذات عالی پر یقین کرنا, اللہ پر توکل کرنا, جو کرنے والے کام ہیں اس کی ہمت کرنا, جو کرنے والے کام ہیں اس کی کیا کرنا, بولو ہمت کرنا. مالدار کے لیے حج فرض ہے, غریب آدمی نیت کر سکتا ہے یا نیت بھی نہیں کرنا چاہیے. ارے بولو بھائی حج کرنے کی نیت ہے کہ نہیں, حج کرنے کی نیت ہے کہ نہیں, بولو بھائی. غریب آدمی حج کرنے کی نیت کر سکتا ہے نہیں کر سکتا, ہاں تو پھر میرے عزیزو مالدار کے لیے حج فرض ہے اور غریب حج کی نیت کر سکتا ہے. ہر مسلمان حج کی نیت کر سکتا ہے جی. حاجی کو حاجی اس لیے کہتے ہیں, اور حج کے معنی ہی نیت کرنے کے ہیں, نیت کو پکا کرنے کے ہیں. حاجی کے معنی, حج کے معنی کیا بولو, نیت کو مضبوط کرنے کے معنی, نیت کو کیا کرنے کے, مضبوط کرنے کے جی. آدمی غریب بھی ہو اگر مضبوط نیت کر لے تو وہ کہاں چلا جائے گا, بولو حج کے لیے جا سکتا ہے. 2006 میں کہ ہمارے ہندوستان کا آنکڑا اور ہمارے ہندوستان کا اندازہ, تیلگو میں انچنا بولتی ہیں, حج کے کمیٹی والوں کی طرف سے سروے ہوا. حج کمیٹی کی طرف سے کیا ہوا, دلی حج کمیٹی کی طرف سے سروے ہوا تو وہ حج کو جانے والے 80% لوگ غریب آدمی ہیں جس کے اوپر حج فرض نہیں ہے. کتنے فیصد لوگ ہیں, 80% لوگ کون ہیں, بولو غریب لوگ ہیں جن کے اوپر کیا نہیں ہے, حج فرض نہیں, حج فرض نہیں. انہوں سروے کیسا کرے یہ بھی بتائے تھے ہمارے شاہ صاحب. کیا بولے تھے کہ یہ جو حج کمیٹی کے جو حاجیاں رہتے ہیں نا, وہ حاجیوں میں سے 500 آدمی کو نکالتے. کتنے نکالتے, 500 آدمی کی. مثال کے طور پر کہ پوری دلی حج کمیٹی کے ذریعے, حج کمیٹی سے اگر 10,000 آدمی جا رہے ہیں, 10,000 آدمی سے 500 آدمی کو نکالتے ہیں. 500 آدمیوں کے گھروں کو پہنچ کر ان کا جائزہ لیتے ہیں, کون ہو, کیا کام کرتا, کتنی دولت ہے, کتنا مال ہے, کتنا جنگل ہے, کتنا کماتا, کتنا بینک بیلنس ہے, پورا دیکھے تو انہوں کیا نہیں ہے, حج فرض نہیں ہے. کتنے فیصد لوگ,
80%. कितने फीसद लोग बोलो? 80%. 500 लोगों के घरों को और जाकर देखे तो 402 लोग जो हैं गरीब हैं और जिनके ऊपर हज क्या नहीं है बोलो? हज क्या नहीं है बोलो? फर्ज नहीं. अब अंदाज़ा करो, नीयत की बुनियाद पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या करते? कबूल कर लेते. कि जो लोग हिम्मत नहीं करते और जो लोग हिम्मत नहीं करके नीयत भी नहीं करते, फिर उन्हें आगे कैसे बढ़ती बोलो? फिर जब अल्लाह पर भरोसा नहीं करेंगे, तवक्कुल नहीं करेंगे, अल्लाह की तरफ से मदद कैसे आएगी? अल्लाह की तरफ से मदद आने के लिए आदमी अल्लाह पर तवक्कुल करना. क्या करना भाई? तवक्कुल करना. मेरे अजीज़ों, एक है अंबिया का तवक्कुल और एक है हमारा तवक्कुल. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे वो कौन सी हो सौर में है, पिछले उम्र में गए थे तो माशाल्लाह आप भी चढ़े थे ना ऊपर माशाल्लाह. मेरे से उम्र में ज़्यादा है तो मेरे से पहले उन्होंने गई भाई. हमारे ससुर साहब जी, अल्लाह उनकी उम्र में बरकत फरमाए. हाँ, हमारा पहला ड्राइवर था एक ना माधवा बोल को, तो मैं एक दिन आया था हजरत के घर को, तो निभा मर दिया बोलता है उनको. मामा बबुआ है ना. हाँ माशाल्लाह, उम्र में छोटे दिखते, हालांकि उम्र में बड़े हैं. बहुत कम लोगों को ऐसा होता है. अल्लाह कबूल फरमाए जी. पिछले हम उम्रे के सफ़र में माशाल्लाह कि हम फरवरी तकरीबन 21 को आए थे रिटर्न, फरवरी 23 को जी वापस आए थे. हमारे आने के चंद दिन बाद ही जो लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो गया था. तो इस सफ़र में हम गारे सौर पे गए थे, जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बैठे थे. वो बिल्कुल ऐसा है कि आदमी अगर दरवाजे में आके अगर ऐसा मुंडी झुके तो दिख जाता हूँ, लेकिन खड़े हुए आदमी को नहीं दिखता. अंदर का एक पत्थर जरा ऊंचा है. अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु जहाँ पर अंगूठा और पैर रखे थे वो जगह भी आज महफूज है. अंगूठा और पैर रखे थे वो जगह भी महफूज है. अब इस वक्त में तो बाज़ लोग वहाँ कुछ मुसल्ले वगैरह भी बिछा के रखे ले हैं. मेरे अजीज़ों, कैसी अजीब शान अल्लाह ताला के ज़ात आली पर तवक्कुल की देखो कैसी और कैसी मिसाल है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और दोनों अंदर हैं और आने वाले आ गए. उन्हें ऊपर बैठ के हैं, उनके पैर उनको दिख रहे सामने वालों को. जो ऊपर बैठ के हैं उनके कदम उनको दिख रहे. अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, या रसूलल्लाह क्या होगा, ये लोग तो कहाँ गए? दरवाजे तक आ गए. तारीख़ी जुमला अल्लाह ताला ने कुरान में नक़ल कर दिया, इन्नल्लाह माना वला तहज़न इन्नल्लाह माना. घबराओ मत, कौन है हमारे साथ? अरे बोलो, कौन है हमारे साथ? दुश्मन का डर अगर खौफ आ गया बोल लो तो फिर आदमी क्या हो जाता? दुश्मन उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता. दुश्मन का डर आ गया तो दुश्मन उसके ऊपर क्या आता? मुसल्लत हो जाता. अल्लाह का डर है बोल लो, अल्लाह उसको ताबे कर डालता. अल्लाह की कुदरत से मकड़ी ने जाला तन दिया, अल्लाह की कुदरत से, और जो है कबूतर ने क्या कर दिया? अंडा दिया. अल्लाह की कुदरत कामिला है और हमारी कुदरत कैसी बोलो? कुदरत नाक़िसा है. भूल जाते क्या बात में?
ہماری قدرت کون سی ہے بولو؟ قدرت ناقصہ ہے. گولیاں لا لینے کی بھی ہماری قدرت نہیں، شفا دینے کی قدرت کہاں سے آتی؟ وہ مثال دوں تو میں تمہارا مثال بتائیں تو ہمیں گولی کھانے کی قدرت رکھ سکتی جی، لیکن وہ گولی اندر جانے کے بعد شفا دینے کی قدرت ہے ہمارے پاس؟ تھوڑے مریض ایسے رہتے انہیں گولیاں بھی نہیں لا لے سکتے، ان کو آٹو میں ڈالنے جانا پڑتا اسپتال کو. یہ قدرت ناقصہ ہے ہماری. اللہ کی قدرت کاملہ ہے. جب اللہ سے ڈریں گے اللہ چیزوں کو تابع کر دیں گے اور دشمنوں کو تابع کر دیں گے. دشمنوں کیا کر دیں گے؟ تابع کر دیں گے. وہ لوگ قدم یعنی کہ ایسا جھکنا انہیں ہوتا ہے، بس جھکے تو نیچے کو سب دیکھ سکتے، آر پار دکھتا اس غار کا، پیچھے کا حصہ کھلا رہتا پورا دکھ جاتا. لیکن اللہ رب العزت نے ان کو جھکنے سے بھی روک دیا، کیونکہ قدموں کے پاس مکڑی کا جالا ہے. اس کی عقل میں اللہ رب العزت نے ایسے گھوڑے دوڑا دیے کہ اس دیکھنے والے نے کہا نہیں اس کے اندر کوئی آدمی نہیں گیا ہوگا. کیوں؟ اگر جاتا تو پھر یہ مکڑی کا جالا ٹوٹا ہوا ہوتا. مکڑی کا جالا کیا ہوتا بولو؟ ٹوٹا ہوا ہوتا. میرے عزیزو، اللہ کا ڈر، اللہ پر جب توکل کرتے نا اللہ رب العزت اس طریقے سے چیزوں کو کیا کرتے بولو؟ تابع کرتے. اس طرح سے کیا کرتے؟ تابع کرتے. ایک اور مثال غورث بن حارث کی، یہ آپ لوگ سن کے چلتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے تو اس نے آ کر کیا کر دیا؟ تلوار اٹھا کے جی تلوار اٹھا کے اب ختم کرنے کے لیے تلوار ہاتھ سے اٹھا بھی دیا اوپر. اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. آنکھ کھلتے ہی تو اس نے وار کرنے سے پہلے پوچھا اے محمد بتا اب تجھے کون بتائے گا، تجھے کون بچائے گا، بتا تجھے کون بچائے گا. تو کیا کہا اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بچانے والا کون ہے بولو؟ ارے مارنے والا کون ہے؟ کھلانے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سیکنڈ کیا جی ایک لمحے کے لیے بھی جی اور ایک پل کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دشمن کا ڈر دل میں نہیں آیا. اس دشمن کا ڈر دل میں نہیں آیا، دل میں نہیں آیا. اگر حالانکہ ایسی صورت میں ہم ہوتے تو کیا کرتے بولو؟ ایسی صورت میں ہم ہوتے کیا کرتے؟ ڈر جاتے. میرے عزیزو، یہ توکل اعلیٰ درجے کا توکل ہے. یہ توکل اعلیٰ درجے کا توکل ہے. اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بچانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس توکل اور یقین کا اثر اس کے اوپر ایسا ہوا کہ اس کے ہاتھ میں لرزہ آیا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھٹ دے سے اٹھے اور اس تلوار کو ہاتھ میں لیا تو انہوں نے اس سے کہا کہ بتا اب تجھے کون بچائے گا. تو اس نے کہا اے محمد آپ تو جوڑنے والے ہیں، آپ تو نرم دل ہیں، آپ تو مہربان ہیں اور مجھے ہی آپ بچائیں گے، آپ ہی مجھے بچائیں گے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تجھے بچانے والا بھی اللہ ہے اور مجھے بچانے والا بھی اللہ ہے. میرے عزیزو، پھر بعد میں اللہ رب العزت نے کہ اس کو تابعدار بنا دیا. کیا بنا دیا بولو؟ جو آدمی غیر اللہ سے ڈرے گا، جس چیز سے ڈرے گا وہ چیز اس کے اوپر کیا ہو جائے گی بولو؟ مسلط ہو جائے. اللہ مسلط کریں گے، مسلط کریں گے. اور جو اللہ سے ڈرے گا اللہ ساری چیزوں کو اس کے کیا کرے گا بولو؟ اگر ہم کرونا بول کے کرونا سے ڈریں گے، کرونا کیا ہو جائے گی بولو؟ مسلط ہو جائے گا. دکان بول کے دکان سے ڈریں گے،
تو دکان کیا ہو جائے گی بولو؟ مسلط ہو جائے گی. کھیت کھیت بول کے کھیت سے ڈریں گے تو کھیت ہمارے اوپر کیا ہو جائے گی؟ مسلط ہو جائے گی. غریبی غریبی بول کے غریبی سے ڈریں گے تو کیا مسلط ہو جائے گی؟ ارے بولو کیا مسلط ہو جائے گی؟ غریبی مسلط ہو جائے گی. لیکن آدمی کو معلوم نہیں ہوتا غریبی کیسی مسلط ہوتی بول کے. ہمارے امیر صاحب بولتے تھے، حاجی غفور صاحب، بولا ورم والے حاجی صاحب دیکھیں کون تو بولا ورم والے حاجی صاحب، گونڈا غفور حاجی صاحب بولتے تھے خورنندیال والے. جی 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 ابھی رمضان میں لاک ڈاؤن میں ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. حضرت مثال دیتے تھے غریبی مسلط ہونا کا تو کیسا رہتی ہے آدمی کے اوپر، غریبی مسلط ہونا کا تو کیسا رہتی ہے. حضرت فرماتے تھے کیا بولتے تھے، اس کا نے قارون کے اتنا مال رہا تو بھی پیٹ بھر کو 3 ٹائم اچھا کھانا نہیں کھاتا کہتے. کہیں کو تو ہو جاتا کہ بول کو. دوسرے آدمی وارم کو 2 kg گوشت لا لے تو ان وارم کو آدھی kg لاتا کہتے. جور بولتے کہتے کیا جی ڈلیاں چلائی نہیں کہ آدھی kg لیں گے تو نہیں لے گا، سمانی پرسوں اس کی شادی ہے دعوت میں چنگلے ہوتا کرتے. سمانی پرسوں اس کی شادی ہے، کام چنگے شادی چنگے لگے اور کو بولتے. غریبی مسلط ہی تو ایسا آدمی جل کو گئے سوتا رہا تو بھی لاسٹ کو 1-2 kg ڈلیاں بھی لالے کو کھاتا نہیں، 2 کلو گوشت بھی بھرا پیٹ لالے کو کھا لیتا. اگر بخار بھی یہی بول لے اسے، بخار بھی بول لو کس سے بولا تھا نہیں، جورو کیا بولتے جی تمہارا کام گرم ہے تو جی ہسپتال جائیں گے نکو لے گئے وہ بیٹے کے نہیں تم پیسے لیتا، چکے پیسے لیتا ہوں. یعنی کہ اس کا درد ہوا تو علاج کرا لیتا نہیں، پیٹ کو اچھا کھاتا نہیں، اور برس کو 21 جوڑا سلا لیتا، اور جو پھٹکو گیا تو بیوش ڈال لیتا رہتا. پیسے کیا کرتا رہتا کہ تو روز بیروا کھول کو دیکھ لیتا تھا، گنتا تھا رکھتا تھا کہتے روز گنتا رہتا جی. اب پھر کہاں جاتا وہ پیسہ، پھر وہ پیسہ کہاں جاتا جی بولتے نا جی 5 పల్లెడు దాసి పెడితే బంగారు పల్లెడు వచ్చి తింటాడు కదే. تیلگو والے کی مثال ہے نا، ہمارے امیر صاحب بولتے تھے یہ مثال. تو پھر یہ پیسہ کہاں جاتا کہ تو اس کی اولاد میں کوئی نہ کوئی ایسا پیدا ہوتا وہ پورا پیسہ پانی کے سر کا بہا ڈالتا، نہیں تو اس کا ایسا جمع آتا کہتے ان بگی دیا تو گھر کا آتو بولتا کہتے. کیا بولتا؟ بگی دیا تو گھر کا آتو، نہیں تو نہیں آتو بولتا کہتے. اب ناک کٹ جاتی تو بول کو روتا روتا بگی کی دکان جا کو بگی بولنے کا آتا. اب اتنے دن سے اسپتال نہیں گئے سر کا، اتنے دن سے کھانا کھانے سر کا، اتنے دن سے گوشت بھی لا لینے سر کا، یعنی کہ پوری غریبی مسلط کر لے کو لاسٹ کو یہ جس طرح جو راستہ نہیں جانے کا ہے وہ راستے چلے آتا. ارے با میں 4 مہینے گیا تو غریب ہوا تو، میں 40 دن گیا تو غریب ہوا تو، میں نماز پڑھا تو غریب ہوا تو غریبی جب مسلط ہوتی نا جس پر کہ سب کچھ رہا تو بھی کیا بھی کر سکتا نہیں، اور بیچارہ کھائے نہیں سر کا، پیے نہیں سر کا، اور جو ہے قبر کے حوالے ہو جاتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، بھئی اس کا مال وہ ہے، اس کا مال وہ ہے جو کھا کر کیا کر دیا، ختم کر لیا، اور پہن کر کیا کر دیا، پرانا کر دیا، وہ اس کا ہے. یا آخرت کے لیے کچھ چلتا کر دیا، آخرت کے لیے کیا کر دیا، کچھ چلتا کر دیا. اس لیے میرے عزیزو بندہ جس چیز سے ڈرتا نا وہ چیز اس کے اوپر کیا ہوتی بولو، مسلط ہو جاتی. ہم لوگ 4 مہینے جا سکتے، ہر سال 4 مہینے بھی جا سکتے، لیکن ہمارے اوپر ایک ڈر مسلط ہو گئے. ہمارے اوپر کیا مسلط ہو گئے، ایک ابا بولتی ہیں 4 مہینے کو تو ابا، وہ ڈر جانا کہ تو بھی 4 مہینے کچھ جانا، وہ جانا کہ تو بھی کہاں سے آتا بولو، وہ جانا کہ تو بھی کہاں سے آتا ہے. اگر ایک آدمی اگر ہر سال 4 مہینے لگا لیا بول لو، پھر اسے تشکیل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. کرنول میں ایسے آدمی دیکھوں میں، مطلب کرنول کی مثال میں کہیں دیتا ہوں بولے تو تم آ کے نزدیک ہے ہونا کہ تو جا کو دیکھ لے جا. ایسا میرے کہنے مثال بمبئی کے بھی ہے، دلی کے بھی ہے، میرٹھ کے بھی ہے، دیوبند کے بھی ہے جی، کوٹ دوار کے بھی ہے، اور جو ہے افریقہ کے بھی ہے،
حبشے کے بھی ہے, یوگانڈا کے بھی ہے, سب مثال میرے ہنکیاں سے دیکھے سو ہے. لیکن کرنول کی مثال میں کہہ دیتا ہوں گا تو تمہیں جا کو دیکھے جا. اگر 3-4 سال تمہیں لگاتار ہر سال 4 مہینے لگے بول لو, اب تمہیں کو ڈر مٹ جاتا. کیا مٹ جاتا بولو؟ ڈر مٹ جاتا. کیا مٹ جاتا؟ ارے کہیں گرے میں بھی ہر سال 4 مہینے جا سکتا ہوں. کون بولے میں نہیں جا سکتا؟ ان کو ہر سال میں کیا کر سکتا ہوں؟ 4 مہینے جا سکتا ہوں. ڈر نہیں مٹ جاتا. ڈر مٹ گیا تو پھر اس کا کھیت کا کام بھی چلتا, پھر اس کے دکان کا کام بھی چلتا, پھر اس کے بیپار کا کام بھی چلتا, پھر اس کے جورو بچے بھی اچھا رہتی, پھر اس کے بچے بھی اچھا پڑھ لیتے رہتی, اور پھر اس کے سارے کام سیٹ ہوتے رہتی, پھر اللہ اس کے مال میں بھی برکت دیتی. ہر سال اس کے 4 مہینے بھی لگتے رہتے. ہر سال اس کے کیا لگتے رہتی بولو؟ 4 مہینے میں لگتے رہتے. پہلی بات کیا ہے بولو؟ وہ ڈر ہے تو ابا بولنے کا. 4 مہینے کو تو ابا زبان سے نہیں بولے تو بھی دل بولتا ان کا, ابا 4 مہینے کتنے. وہ جو ڈر ہے میرے عزیزو, بندہ جس چیز سے ڈرتا وہ چیز اس کے اوپر کیا ہوتی بولو؟ مسلط. میرے عزیزو ہمارے اوپر جو ہے نا غریبی مسلط ہو کر ہے. ہمیں غریبہ نہیں ہے, ہمیں غریبہ نہیں ہے. اصل غریبہ کا تو میرے ساتھ چلو, میں یوگانڈا لے آ کو دکھا لے گا تم تمہارا. اصل غریبہ کیسے تھی تمہیں دیکھنا بولے تو میرے ساتھ چلو, میں تمہارے کو تنزانیہ لے آ کو دکھا لے گا. جائیں گے, چلو ٹکٹ لگا لے جائیں گے, کیا کریں, خالی جا کو 2 دن رکھو گے خالی ان کو دیکھ کو. اصل غریباں کیسے رہتی بولنے کا میں دکھاتا ہوں تمہارے کو. ہمیں جو بول لیتی ہے نا ہمیں غریباں بول کو, ہمیں کئی غریباں بول لیتی ہیں بولے تو ہمارے کو یہ احساس کمتری ہے. ہمارے کیا ہے بولو؟ ہاں یہ احساس لفظ سمجھتے ہی تو تمہیں, یہ تمہارا عالموں کا شہر ہے اس لیے میں یہ لفظ یوز کر رہا ہوں. ہمارے کو کیا ہے بولو؟ یہ احساس کمتری ہے جی. ہمیں غریباں بول کو ہمیں کئی بول لیں گے تو ہماری نظر نیچے کو نہیں, وہ بلڈنگ والے کو بلڈنگ کو دیکھتی ہیں. ہمیں کیا دیکھتی ہیں؟ بلڈنگ والے کے بلڈنگ کو دیکھتی ہیں. او یہ گھر میرا کہاں ہے, میں چھوٹا آدمی. وہ بلڈنگ کو دیکھ کو کیا بول لیتی ہیں؟ میں چھوٹا آدمی. یہ احساس کمتری ہے. ہمارے میں کوئی بھی غریب نہیں ہے. یہ اتنا غریب تو ہرگز نہیں ہے 4 مہینے نہیں لگے سکتا. 4 مہینے نہیں لگے سکتا غریب تو کوئی نہیں ہے ہمارے میں. 4 مہینے نہیں لگا سکتا بولے سکتا غریب ہمارے میں کوئی بھی نہیں ہے. میرے عزیزوں نکل کر تو دیکھو دنیا میں کیسے کیسے لوگ نکل رہے ہیں. بس میرے عزیزوں حق بات تو یہی ہے, جب بندہ اللہ سے ڈرتا نا, کس سے ڈرتا بولو؟ اللہ سے ڈرتا. اللہ ہر چیز کو کیا کرتے بولو؟ تابع کرتے. اللہ سے ڈرتا تو اللہ ہر چیز کو کیا کرتے؟ تابع کرتے. اللہ کے علاوہ کسی دوسری چیز سے ڈریں گا تو پھر وہ چیزیں اس کے اوپر کیا ہو جائیں گی؟ اس کے مسلط اور جو ہے ہو جائیں گی. تو اس مسلط سے بچنا بولے تو بھی بندہ کیا کرنا؟ اللہ کے راستے میں نکلنا. نکلیں گے سب انشاءاللہ. اس کے لیے سچے دل سے نیت کرو انشاءاللہ. 4 مہینے کے لیے کون تیار ہے؟ جنوری 7 تاریخ سے پہلے جماعت نکلنا چلا, اور 4 مہینے کے لیے 400 جماعتیں ہمارے پورے ضلع سے, اور جو ارادہ کر ہیں, اور ہم سب کو مل کر 400 جماعتوں کا اسٹیمیٹ پورا کرنا ہے. اور اس کے لیے ویلگوڑ سے جو عزائم آپ لوگوں نے کیے ہیں نندیال میں یا کرنول میں پہنچ کر, وہ اپنے عزائم کو پورا کرنے کے لیے ہر مسجد ایک جماعت کے اعتبار سے اس وقت میں جو موجود لوگ ہیں چلا 4 مہینے کے لیے ارادے بتاؤ انشاءاللہ. جلدی جلدی بولو بھائی, دیر نہ لگو. 4 مہینے کے لیے 7 تاریخ. اچھی بات بھائی, دعا کر لیں گے. اور دعا سے پہلے یہ ہر مسجد میں مسجد وار کام شروع ہو گیا کیا بھائی؟ باہر جماعتیں گشت نکلتی ہیں, اور 3 دن جماعتیں بھی شروع ہو گئیں کیا بات؟ اور حلقے میں منڈلا میں اور دیہاتوں میں جاتی ہیں تو دیکھو بھی اگر ہمیں بولتے رہیں گے ابھی لاک ڈاؤن ہے, ابھی نہیں, ویسا ہوتا رہتا. ساری چیزیں ختم ہو گئی ہیں ابھی الحمدللہ. اور ہر کام رک سکتا ہے لیکن دعوت کا کام کبھی نہیں رک سکتا. دنیا کے جیسے سب کام شروع ہو گئے اور یہ بھی اللہ کا کام ہے, یہ کیسے رکے گا بولو؟ دنیا کے دوسرے کام رک گئے تو بھی یہ کام رکنے سے ایمان والے کو نقصان ہے. ایمان والے کیا ہے؟ نقصان ہے. بھائی نماز کا کام نہیں رکنا چاہیے, تو پھر نماز کی دعوت کا کام کیسے رکے گا؟
جب نماز قیامت تک کے لیے ہے تو نماز کی دعوت بھی کب تک کے لیے ہے؟ قیامت تک کے لیے ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو ہمیں یہ تذکرے ہرگز نہیں کرنا کہ بھئی ابھی نہیں، ابھی ٹھہرو، ابھی تھوڑا لاک ڈاؤن ہے، ابھی تھوڑا یہ، کہیں بھی کچھ بھی تکلیف نہیں ہے۔ ہم لوگ جماعتیں بنا سکتے ہیں اور جو ہم لوگ جماعتیں نکل سکتے ہیں۔ اس طرح کے الفاظ بھی نہ کہیں، بلکہ ہر ساتھی کو جو ہے اپنے مسجد وار 5 کام کے اندر اور خوب لگانے کی اور جوڑنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے مشوروں کو بھی مضبوط کریں۔ تو کتنی مسجدیں ہیں یہاں پر؟ 11 مسجدیں ہیں۔ تو پھر 11 مسجدوں کے لیے مجمع تو بہت کم ہے بھائی۔ ہاں، اتوار کا مجمع، ہفتے وار اجتماع ہے نا آپ لوگوں کا آج، ماشاء اللہ بہت تو کم ہے، تو وہ مجمع پھر اس اعتبار سے سب مسجدوں میں کام ہے نا یہاں پر؟ نہیں، یہ کچھ مسجدیں بغیر اس کے بھی ہے، سب لوگ ہیں تو ماشاء اللہ۔ نہیں، مجمع بہت کم ہے بات، دیکھو ہفتے وار اجتماع کے مجمع کو بھی بڑھانے کی کوشش کرنا، کام کرنے والے ساتھیوں میں زیادہ حرکت رہے تو اتوار کا مجمع بڑھتا ہوا۔ ہاں، اتوار کے مجمع کو دیکھ کر بھی سمجھ سکتے یہاں پر کام کی کیا سطح ہو سکتی۔ بھئی ویسے بھی علماء کا شہر ہے ماشاء اللہ، علماء طلباء رہتے ہیں، ہر مسجد کو امام رہتا آپ کے، اور جو ہے ہر مسجد میں مسجد وار جماعت بھی موجود ہے آپ کی، اور اس کے باوجود بھی آپ بہت کم ساتھی ہیں۔ دیکھو تو 10 مسجدوں کے اگر ایک ایک مسجد سے اگر 5 بولے تو بھی 50-60 آدمی ہو جاتے ہیں آرام سے۔ تو اس اعتبار سے بھائی ہفتے وار اجتماع کو اور شب گزاری کو بڑھانے کی کوشش کرو بھائی۔ ہمیں فکر ہونا چاہیے ہر عمل کی، جب ہمیں اللہ رب العزت جب یہ کام کی سمجھ دے دے تو بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو اللہ اس کام کی بصیرت اور فراست نہیں دیتا۔ اللہ ہمیں کام میں جوڑا ہے، اللہ ہمیں وقت لگانے کی توفیق دیا ہے، یہ نعمت سب کو ملے اس کی ہمیں کوشش کرنا، اس کی ہمیں کیا کرنا؟ کوشش کرنا۔ اگر کوئی ہمارے لیے ملامت کرے تو ہمیں اس کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا۔ کام کرنے والے کے ساتھ کوئی نہ کوئی ملامت رہتے، بولنے والے بولتے رہتے، نہیں ایسا ان ویسا، ایسا کچھ ملامت آتی رہتی۔ کام کرنے والے اس کا ذریعہ اور بہانہ سمجھ کر اس کو کام کو چھوڑتے رہتے۔ لیکن ایسا نہیں بھائی کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے، اور ہمیں کام میں پیچھے ہٹنے سر کا اور جو ہے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ تو بڑھو گے سبھی انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مطلب میرا اندازہ، میں کبھی آیا تو نہیں یہاں پر، میں دوسری بار بات کر رہا ہوں۔ ایک بار میں نے نکاح کے وقت میں بات کیا تھا جمعہ میں، یہ 2000 تقریباً 8 کی بات ہے۔ میری نکاح کی مجلس تھی اور بڑے حضرت نے میرا نکاح پڑھایا تھا۔ اس وقت میں جمعہ پڑھانے سے پہلے اور بات کرنے کے لیے مجھے اجازت دیا گیا تھا، اور اس کے بعد سے آج میں سوچ رہا تھا میرے کو وہی مجمع جمعہ کا وہ مرکز بولے تو بھر کے رہیں گے، پتہ نہیں میں کیا بولنا ہے کہ میں کیا کتاب بھی دے کیا نہیں۔ میں آیا تھا صرف مہمانداری کے لیے، تو میں سوچا کے دیکھے تو یہاں مجمع بہت کم ہے، مجھے افسوس بھی ہوا۔ نیت کرو انشاءاللہ مجمع بڑھیں گے انشاءاللہ میرے عزیزو، اور ہم اخلاص کے ساتھ کام کرتے رہیں گے تو لوگ بڑھیں گے بھائی۔ دیکھو آدمی محتاج بن کر کام کرنا، کیا بن کے؟ محتاج بن کے۔ اگر مسجد وار جماعت کے 4 ساتھی ہے بولو، اگر 4 ساتھی ایک آدمی کو بھی ارے جائیں گے چل مغرب سے لے کر عشاء کے بعد تک تو بیٹھ کہیں گے 2 گھنٹے، بول گئے ایک آدمی کو بلا لے کا لیا تو وہ 4 کے ساتھ 4 8 ہو جائیں گے۔ 10 مسجدوں کے 10 60 بولے تو 80 ساتھی ہو جائیں گے۔ ہر وقت میں نئے لوگوں کو لے کر آنا، جن کو ہمیں 3 دن کی تشکیل نہیں کر سک رہے، 40 دن کی تشکیل نہیں کر سک رہے، 4 مہینے کی تشکیل نہیں کر سک رہے، کم سے کم 1-2 گھنٹے کی تشکیل بھی نہیں کر لے سکتے کیا بات؟ چل وارم کے ایک بار 1-2 گھنٹے کے لیے جا کہیں گے بھائی، بول سکتے کہ نہیں بول سکتے؟ اپنے تعلقات میں، اپنے دوستوں میں اور اپنے جانی پہچانی لوگوں میں میرے عزیزو کر سکتے، بشرطے کہ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل ہونا چاہیے۔ اس لیے میرے عزیزو مرکز کے ماحول میں بھی لوگوں کو لانے کی کوشش کریے، کوشش کرو گے سب انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ لوگوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
بھائی جیسا آپ لوگ محتاج ہیں کام کرنے کے اعتبار سے، بھائی ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں. میں بول رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں 100% پابند ہوں. مجھے بھی کرنا ہے اور آپ لوگوں کو بھی کرنا ہے. ہم سب مل کر کریں گے انشاءاللہ. یہ کام آگے بڑھے گا اور اللہ ہم لوگوں کو آگے بڑھائے گا. اگر باقی لوگ آگے بڑھے یا نہ بڑھے، کام کرنے والوں کو اللہ آگے بڑھا دے. اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو عشاء کے بعد حیات الصحابہ بھی ہوتی کیا؟ اچھا بھائی، تو پھر حیات الصحابہ کے لیے بھی آؤ بھائی انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے خطا درگزر فرما، ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما، ہمارے حق میں خیر کے فیصلے فرما، مراشد امور الہام فرما. اے اللہ اس مرکز کو قیامت تک کے لیے آباد اور شاداب فرما. اس مرکز کے آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد اور شاداب فرما. اے اللہ حاضرین مجلس کی مغفرت فرما. اے اللہ کس کی کیا ضرورت ہے ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں. ہم سب کی ضرورتوں کی کفالت فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہم سب کو غیبی تائید شامل حال فرما. اے اللہ ہم سب پر اے اللہ تیری خاص رحمت والی نظر عطا فرما. اے اللہ ہمیں تیرے دین کے لیے خروج کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے راستے میں دور اور دیر کے لیے نکلنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا، جن لوگوں کا ہم پر حق ہے، جو دعاؤں کے لیے کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ ہم سب کی اے اللہ ان سب کی اور ہم سب کی ہر جائز دعا کو قبول اور منظور فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو پورے امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما. اے اللہ خصوصاً یہ شہر میں جو مدرسے ہیں، اے اللہ ان مدرسوں کو قیامت تک کے لیے آبادی اور شادابی عطا فرما. اے اللہ یہاں کے علماء اور صلحاء کی عمروں میں برکت عطا فرما. اے اللہ اساتذہ اور طلباء کے لیے اے اللہ تو عافیت عطا فرما، خیر عطا فرما، حفاظت عطا فرما، اچھی تربیت عطا فرما. اللہ ان کے علم سے عالمی سطح پر خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ اس شہر میں جو بڑی عمر کے لوگ ہیں، اے اللہ ان کی عمر میں برکت فرما. اے اللہ جو نوجوان مسلمان ہیں، اے اللہ ان کی جوانیوں میں برکت فرما. اے اللہ ان کے لیے حفاظت عطا فرما. اے اللہ خصوصاً ہمارے کام کرنے والے ساتھی اے اللہ جتنے موجود ہیں، اے اللہ جن مسجدوں میں اے اللہ جو مسجدوار جماعت کے ساتھیاں ہیں، اے اللہ ان کے لیے غیبی تائید عطا فرما. اے اللہ موت تک کام میں استقامت کے ساتھ لگے اور جمے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان دعاؤں کو پورے امت مسلمہ کے حق میں قبول اور منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ سبحانک اللہ.